بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلم بان اللہ یری سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فکر آخرت ایک ایسا عنوان ہے اور ذکر آخرت ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور کھڑے ہونا اس کا احساس ہوتا ہے۔ جن قوموں کے یہاں فکر آخرت کا احساس نہیں ہے وہ قومیں بے راہروی کا شکار ہیں۔ آپ ایک مثال سے اس طرح سے سمجھیں کہ ایک والد اپنے بچے کو گھر میں جا کر کہتا ہے کہ بیٹا آپ نماز پڑھا کریں، آپ نماز پڑھا کریں اور دیکھو مجھے مسجد میں تم نظر آنے چاہیے۔ اب جب بچہ مسجد میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ ابا کدھر ہے، اور جدھر ابا ہوتے ہیں ادھر ہی نماز پڑھتا ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ابا دیکھ لیں۔ پھر یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نماز ابا کے لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، نماز تو ربا کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو ہر اخلاص کی ابتدا ریاکاری سے ہوتی ہے۔ شروع میں بچہ ابا کے لیے، استاذ کے لیے، گھر کے ذمہ دار کے لیے، نگراں کے لیے کام کرتا ہے، لیکن بعد میں چل کر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ابا دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن ربا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کسی کے دیکھنے کا احساس، یہ انسان کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کرتا ہے اور کسی گناہ سے رکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ جو اپنے ابا کے لیے یا ابا کی سختی سے یا ابا کے آرڈر سے نماز پڑھنے آتا ہے، مسجد میں آ کے سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے ابا کدھر ہیں، اور جس دن ابا نظر نہیں آئے اس دن ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے کہ اس لیے کہ جو دیکھنے والے ہستی تھی وہ تو موجود نہیں ہے، اب دکھاؤں کسے، چلا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ ابا پہلے سے آ جاتے ہیں، بیٹا بعد میں آتا ہے، تو ابا کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کھانستا بھی ہے تاکہ ابا کو نماز میں احساس ہو جائے کہ بیٹا پیچھے آ چکا ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا میرے سینے میں اتنا کرنٹ ہے؟ آپ کو اپنی پڑی ہے، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی، وہ اپنے مائک کو سنبھال لیں۔ جی تو اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یہ بیٹری پہ چل رہا ہے؟ ہاں، تو بیٹری کا یہ تو ایک میکینزم ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ لائٹ آ جائے تاکہ شور شرابے سے جان چھوٹے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اللہ کرے ہم تمام کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جی جج کا قلم غلط انصاف نہیں کرے گا، پھر انسپیکٹر کی قلم غلط فیصلے نہیں لکھیں گے، پھر وکیل کی ترازو غلط نہیں تولے گی، جی پھر بازاروں میں خرید و فروخت کرنے والے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ سب کو پتہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اسی چیز کو روز اول سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا
اور اسی چیز پر صبح قیامت تک علماء مشائخ محنت کرتے آ رہے ہیں. اور جس دن ہمارے باطن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہمارے اوپر کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں. اپنے شیخ کو کسی نوجوان نے لکھا، حضرت بدنگاہی سے میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، تو یہی آیت فرمائی الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کا مراقبہ کیا کریں. ہم تو مراقبہ صرف گردن جھکا کے صرف اللہ اللہ کو سمجھتے ہیں، یہ تو ہے ہی مراقبہ، لیکن مراقبہ در حقیقت نام ہے گردن جھکا کے اپنے دل کو کسی چیز پر متوجہ کرنا. تو ذکر پہ متوجہ کرو گے تو اللہ کی ذکر کا مراقبہ کہلائے گا، کسی آیت کے معنی پر متوجہ کرو گے اپنے دل کو تو اس کا مراقبہ کہلائے گا. جذبات تشکر پر اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے اپنے دل کو اس پر شکر پہ متوجہ کرو گے تو اس کا مراقبہ کہلائے گا. اور اپنے دل کو اگر موت کی یاد پر متوجہ کرو گے تو مراقبہ موت کہلائے گا. تو مراقبہ موت ہوتا ہے، مراقبہ شکر ہوتا ہے، مراقبہ آیات ہوتا ہے، نہ جانے کتنے مراقبے. تو شیخ نے لکھا کہ آپ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس آیت کا استحضار کرو، اس کا مراقبہ کرو کہ میرا رب، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری جلوت کو بھی، میری خلوت کو بھی، میرے دل کے بھید کو بھی، میرے دل دماغ کے خیالات کو بھی، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے. اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کے سامنے مجھے رسوا کر سکتا ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی آسمان سے بجلی، کڑکتی ہوئی بجلی برسائے اور مجھے جلا سکتا ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑوں سے پتھر لڑکائے اور مجھے کچل سکتا ہے. لیکن میرے رب کریم کا مجھ پہ کرم ہے کہ باوجود میرے گنہگار ہونے کے اللہ پاک نے مجھے ڈھیل دی. غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ایک خادم بھی تھے، ساتھی تھے. تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. تو سوچا کہ ذرا دیکھیں اس کا ایمان کا فگر کیا ہے. تو کہا یہ بیٹا سنو، ایک بکری کا دودھ دو کے ہمیں پلا دو. تو کہا نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو شہر میں بستی میں رہتا ہے، میں تو نگراں اور چرواہا ہوں. میرا کام ان کو چرا دینا اور چرا کے شام کو اس کے ڈیرے پر لے جا کر باندھ دینا ہے. جو ان کا مالک ہے وہی ان کے دودھ کا بھی مالک ہے، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، سوری، معاف کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے انداز سے بات کہی کہ سن بھائی ایک بات، ہم مسافر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں تم ایک بکری بیچ دو، ہم اس کا راستے میں دودھ نکال کے پیتے رہیں گے اور آخری منزل پر ہم بھی جا کے بکری کو بیچ دیں گے، ہمارے پیسے ہمیں واپس مل جائیں گے، اور تم بکری بیچ دو گے تو تمہیں بھی پیسے ملیں گے. تو کہا اور مالک؟ اس کو کیا جواب دوں؟ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، آئے دن جنگل میں تو بھیڑیے بکری پہ حملہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس نے کہا ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر اس طرح سے میں اپنے مالک کو بیوقوف بنا بھی دوں تو میرے اللہ کہاں گئے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو یہ سب سن رہے ہیں، یہ جو آپ مجھے سجیشن دے رہے ہیں، یہ جو پلاننگ تیار کر رہے ہیں، اس سے تو واقف ہے نا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی کمر تھپ تھپائی، شاباش، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میری ماتحتی میں جو رعایا وقت گزار رہی ہے وہ ایمان کے اس مقام پر ہیں کہ کوئی نگراں ان کی نگرانی کرے یا نہ کرے، لیکن ان کے باطن کے اندر یہ چراغ روشن ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو دوستو اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے، قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے، اس بات کا احساس پیدا ہو جائے تو ہماری جلوتیں اور خلوتیں سب برابر ہو جائیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. ہے نا ایسا دوستو؟ مخلوق کے سامنے ہم سوہنے سجیلے نیک سالے بندے بن کے بیٹھتے ہیں، بزرگ اور پارسا بنے بیٹھتے ہیں، اور جہاں دروازہ بند ہوا، جہاں ونڈو بند ہوئی، اور اس کے بعد ہم شیطانی چنگل میں پھنستے ہیں، ایسی ایسی ویب سائٹ کھولتے ہیں جہاں سوائے بے حیائی اور بے شرمی کی کوئی چیز نہیں ہوتی.
اور تنہائی کو ہم اپنی برباد کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو ہم جلوت کے پارسا خلوت کے پاپی ہیں. درنگی کی ہم زندگی گزار رہے ہیں. مخلوق کے سامنے ہم کچھ اور بیہیو کرتے ہیں, اپنے الگ انداز سے اپنے آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں, اور خالق کے سامنے تنہائی میں ہم کسی اور انداز کے ہو جاتے ہیں. جب تک ہماری جلوت اور خلوت ایک جیسی نہیں ہوں گی, جب تک ہماری یہ درنگی یکرنگی سے تبدیل نہیں ہوگی, وہاں تک دوستو کامیابی نہیں مل سکتی. تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جیسے مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں خالق کے سامنے بھی ویسے رہیں. جیسے ہم اندر ہیں ویسے باہر بنیں, اور جیسے باہر ہیں ویسے ہم اندر بنیں. ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ فکر آخرت کا جو عقیدہ ہے, باس بعد الموت کا جو عقیدہ ہے, اس عقیدے نے دوستو ہمارا کام بنا رکھا ہے. ورنہ ہم تو کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے, ہم تو کب کے ہلاک ہو چکے. اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی برکت سے, اسلام کی برکت سے, جی یہ جو عقائد ہمیں پڑھائے جاتے ہیں بچپن میں اور مدرسوں کے اندر, مکتب کے اندر پہلی فرصت میں جو پڑھایا جاتا ہے, جی والباس بعد الموت, یہ جو عقیدہ ہے باس بعد الموت کا, اس باس بعد الموت کے عقیدے نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے. اللہ کے ہمیں منہ دکھانا ہے, اللہ کے ہمیں جواب دینا ہے. مخلوق کے سامنے ہم چھپا لیں گے, مخلوق کو بیوقوف بنا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ہم نہیں چھپا سکتے. میں تو کہا کرتا ہوں دوستو, سفید سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں, خالق کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. سفید سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں, خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمارے دل میں اس وقت کیا ہلچل مچ رہی ہے, اللہ اس سے بھی واقف ہے. ہم مجلس سے اٹھنے کے بعد کیا گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں, اللہ اس سے بھی واقف ہے. ہمارے سیل فون کے اندر کیا کیا تماشے محفوظ ہیں, میموری میں کیا کیا رکھا ہوا ہے, اللہ اس سے بھی واقف ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کے بھید سے بھی واقف ہے. بھلا کون اس سے بچ سکتا ہے, کون اس سے بچ سکتا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے ظاہر کو بھی صاف کریں اور باطن کو بھی صاف کریں. اس لیے پیارے اللہ نے ہمارے ظاہر کو ہر وقت صاف رہنے کا حکم دیا. مثلا مومن بندہ باوضو رہتا ہے, مومن بندہ غسل کے ساتھ رہتا ہے. جب اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے, غسل جنابت اس پر لازم آتا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو پاک کرے. لہذا غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی پھر اگر وضو ٹوٹتا ہے تو اعضائے وضو کو پانی سے دھو لینے کا حکم ہے. اعضائے وضو کو جو پانی سے دھو لیتا ہے, خاص طرح سے پانی اس پر بہا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وضو کا نور عطا فرما دیتے ہیں, وضو کا نور عطا فرما دیتے ہیں. آج چھوٹے استنجے کے بعد پانی سے پاک کرنے کا طریقہ سوائے مسلمان قوم کے اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پیشاب کرنے کے بعد وہاں پانی بہانا اور استنجا کرنے کا جو تصور اسلام میں اس وقت ہے, آسمان کی چھت کے نیچے کسی قوم کے پاس یہ نہیں. چاہے کتنے سوہنے سجیلے ہوں, کتنے گورے چٹے ہوں, کتنے لہکتے مہکتے خوشبو میں ہوں, لیکن ان کی میانی پیشاب میں تر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کر کے قطرے لے کر ایسے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مومن کے ظاہری لباس چاہے میلا کچیلا ہو, لیکن یہ پیشاب کرنے کے بعد پانی آبدست لے کر پانی بہا کر اس جگہ کو پاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے. مومن کو اللہ پاک نے پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے. تو جب ظاہری ہمارا پاک صاف ہو تو ہمارا باطن کتنا پاک صاف ہونا چاہیے. اس لیے دوستو آج کل ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے فونوں کے اندر جو کچھ تماشے چل رہے ہیں, اگر وہ ڈسپلے ہو جائیں, اگر ان کو کسی تشت میں مشکل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو شکل دے کر کسی تشت میں رکھ کر سر بازار اس کو گھمایا جائے اور نام لکھ کر اس پر یہ آشکارا کیا جائے یہ فلاں کے دل کے حالات ہیں, تو دوستو لوگ ہماری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے. لوگ ہماری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک انرجی عطا فرمائی ہے, ایک قوت عطا فرمائی ہے, ایک عزم اور ارادہ عطا فرمایا ہے. جی اس کو کہتے ہیں ہمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت. کئی مرتبہ وہ بہت سے موقعوں پہ ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں کوئی شیر آ جائے,
پھر دیکھیے کیسے کیسے دوڑتے ہیں اور کہاں کہاں سے چھلانگیں لگاتے ہیں. کوئی کھڑکی سے کودے گا, کوئی دروازے سے جائے گا, کوئی کسی کے اوپر کو پھلانگ جائے گا. جی تو یہ ہمت آئی کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اندر ہمت کا خزانہ رکھا ہے. ہمت کا خزانہ رکھا ہے, یہ کسی نہ کسی موقع پہ ظاہر ہوتی ہے. معلوم ہوا جب ہمت کا خزانہ ان بیلٹ اللہ نے رکھا ہے تو ہم اس کو استعمال کریں نا. شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو فرمایا کرتے تھے, اے پیارے نوجوانوں, اگر تم بازار سے گزر رہے ہو, اگر تم بازار سے گزر رہے ہو اور کوئی خوبصورت جی تمہیں نظر آئے اور تمہارا دل پریشان کرے, تمہارا نفس تمہیں پریشان کرے, تو احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو. وہ یہ, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. نفس کہہ رہا ہے فون اٹھاؤ, نفس کہہ رہا ہے ویب سائٹ کھولو, نفس کہہ رہا ہے کچھ تماشے دیکھو, انجوائے کرو. فوراً ہاتھ روکو, کہو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, یہ ہاتھ کی مومنٹ اللہ کی نعمت ہے. نہ جانے کتنے لنجھے لوگ, کتنے اپاہج لوگ جی, اور ہو سکتا ہے اس مجمع میں بہت سے لوگ کوئی پیر سے اپاہج ہو, کوئی ہاتھ سے اپاہج ہو. میرے پیارے رب نے مجھے یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا میں گناہوں کی چیزوں کو چھوں, یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیا میں گناہوں کی چیزوں پر جی مومنٹ کروں. میرے پیارے اللہ نے یہ ہاتھ جی اچھی اچھی چیزوں کو چھونے کے لیے, پکڑنے کے لیے اور کسی کی خدمت کرنے کے لیے مجھے عطا فرمائے ہیں. لہٰذا میں اس فون, ہاتھ کے ذریعے سے فون کو پکڑ کر اور ہاتھ کے ذریعے سے ویب سائٹ کو کھول کر میں اپنے ہاتھ کو گنہگار کرنا نہیں چاہتا. بروز آخرت میدان محشر میں اللہ رب العزت میرے اعضا, میری زبان پر مہر لگا دیں گے اور تمام اعضا کو اجازت دیں گے کہ جن جن اعضا سے تمہارے مالک نے, جس جسم کو میں نے تمہارے مالک کو دیا تھا, تمہارے اعضا نے جو جو گناہ کیے ہیں آج تم گواہی دو. ہاتھ الگ گواہی دے گا, آنکھیں الگ گواہی دیں گے, کان الگ الگ گواہی دیں گے, دل الگ گواہی دے گا, دماغ الگ گواہی دے گا, قدم الگ گواہی دیں گے کہ یہ مجھ کو گناہوں کی گلیوں میں لے کر چلتا تھا. ہاتھ کہیں گے یہ میرے ذریعے سے گناہوں کی چیزوں کو چھوتا تھا, پکڑتا تھا جی, تعیش کے کام کرواتا تھا. ہائے ہائے, جب دوستو ہمارے اعضا خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے یہاں کی عدالتوں میں, اگر سامنے ہمارا دوست ہمارے خلاف گواہی دے, ہمیں افسوس ہوتا رہے یار, میرا دوست ہو کر, میری چائے پی کر, میرے ساتھ بیٹھ کر, میرے ساتھ انجوائے کر کر آج میرا دشمن بن کر عدو کے ساتھ میں کھڑا ہے اور گواہی میرے خلاف دے رہا ہے, میرے خلاف ایویڈنس دے رہا ہے, میرے خلاف وٹنس بن رہے ہیں. دوستو کیا گزرے گی جب ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ بتائیے کیا گزرے گی. اس لیے دوستو تنہائیوں کے اندر کئی مرتبہ اپنے اعضا کو مخاطب کر کے کہیں سچی توبہ کرتا ہوں اللہ کے لیے, میری توبہ پر گواہ بن جاؤ, جیسے تم میرے گناہوں پر گواہ بنے میری توبہ پہ بھی گواہ بن جاؤ. اور اگر تمہیں اللہ کے حکم سے گواہی دینا ہے تو کہنا کہ ہاں اس نے گناہ کیے, لیکن یہ بھی تو کہہ دینا کہ پیارے اللہ آپ سے ڈر کر توبہ بھی کی تھی, اللہ آپ سے ڈر کے توبہ بھی کی تھی. اس لیے بزرگوں نے ایک تجربے کی بات لکھی ہے کہ جب کسی سرزمین پر, کسی جگہ پر, کسی مقام پر گناہ ہو جائے, گناہ کرنا نہیں ہے لیکن اگر گناہ ہو جائے, اگر ہو جائے تو فوراً اسی جگہ توبہ بھی کر لو, تاکہ قیامت کے دن وہ جگہ اگر گناہ کی گواہی دے تو یہ بھی کہ پیارے اللہ آپ سے ڈر کے اس نے توبہ بھی کر لی تھی, اللہ آپ سے ڈر کے اس نے توبہ بھی کر لی تھی. میرے بھائیو دیکھو ہم سب کے سب گنہگار ہیں جی, کلکم خطاؤن, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کلو بنی آدم خطاؤن. حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد خود خطا کار ہیں, گنہگار ہیں. جب محبوب فرما رہے ہیں گنہگار ہیں تو کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں؟ گنہگار ہیں. انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جی معصوم بنایا ہے, جی معصوم بنایا ہے. باقی سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں, کوئی صغیرہ کا مرتکب ہے, کوئی کبیرہ کا, کسی کے گناہ ظاہر ہو گئے کسی کے چھپے ہوئے ہیں, لیکن ہیں سب کے سب گنہگار, ہیں سب کے سب گنہگار. ٹھیک, لیکن کیا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے, وخیر الخطائین التوابون, اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. اب ذرا مضمون کو اس طرح سمجھیں, ہم سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں, جی میں نے بھی صبح غسل کیا, دھلے ہوئے کپڑے پہنے, ٹھیک
सच बताओ दोस्तों, आप में कोई ऐसा अक्लमंद भी है जो जानबूझ के कपड़े गंदे करता है? कोई हो तो जरा हाथ उठाए, मैं भी उसकी ज़ियारत करना चाहता हूं। हम में से कोई ऐसा बंदा है जो जानबूझ के कपड़े मैले करता हो? लेकिन कपड़े मैले होते हैं कि नहीं होते? बावजूद इसके कि कपड़े मैले ना हो, लेकिन शाम तक मैले होते हैं कि नहीं होते? पसीने की बदबू उसके अंदर समाती है कि नहीं समाती? मालूम हुआ कपड़े मैले किया नहीं करते, लेकिन कपड़े मैले हो जाया करते। ठीक बिल्कुल इसी तरह मोमिन गुनाह किया नहीं करता, नफ्स शैतान इससे करा दिया करता है। जब कपड़े मैले हो जाया करते हैं तो फिर इनको फेंका नहीं करते, बल्कि धो लिया करते हैं। जब गुनाह किया नहीं करते, बल्कि नफ्स शैतान करा दिया करता है। जब करा दिया करता है तो मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? तौबा कर लिया करते हैं। जी चालू हो गया? हाँ, ये चालू हो गया। अच्छा, ये शायद हवा ज्यादा कैच कर रहा है। जी जी, इसको मैं पीछे से थोड़ा सा कोई रुमाल है किसी के पास? दस्ती रुमाल? नहीं, दस्ती रुमाल इस पे भी बांध दो, इस पे बांध दो। ठीक, एक दस्ती और रुमाल लाओ, एक दस्ती रुमाल लाओ। छोटा नहीं, वो ज्यादा बड़ा, छोटा सा। नहीं पकड़ेगा, ये नहीं पकड़ेगा। तो ये बस तो लाओ। सेटिंग कर जी। तो फिर मैं अपना दोहराता हूं सबक को कि कपड़े मैले किया नहीं करते, कपड़े मैले हो जाया करते हैं। कपड़े मैले हो जाया करते हैं, और जब मैले हो जाते हैं तो फिर फेंका नहीं करते, बल्कि धो लिया करते हैं। ठीक इसी तरह गुनाह मोमिन किया नहीं करता, गुनाह इससे हो जाते हैं। नफ्स शैतान का गलबे की वजह से गुनाह वो करवा देते हैं, और फिर जब गुनाह हो जाते हैं तो फिर मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि तौबा कर लिया करते हैं। जब कपड़े धोते धोते हम आज तक नहीं थके जी, हम तौबा करते करते क्यों थक गए? जब अल्लाह ताला तौबा माफ करते करते नहीं थके, तो हम तौबा करते करते क्यों थक गए? इसलिए मायूस ना हो दोस्तों, मायूस ना हो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो और हिम्मत से काम लें, हिम्मत से काम लें। अगर हमने तौबा की, फिर हमसे गुनाह हो गए, फिर हमने तौबा की, फिर हमसे गुनाह हो गए, फिर हमने तौबा की, फिर गुनाह हो गए, फिर तौबा की, फिर गुनाह हो गए, और इसी हाल में हमारा इंतकाल हो गया, खुदा की कसम इंशाअल्लाह बख्शे हुए गुनहगारों में शुमार होगा। और यह भी इस्तिकामत की एक किस्म है कि ये बंदा हिम्मत नहीं हारा, ये बंदा हिम्मत नहीं हारा। तो हम हिम्मत ना हारें, जिंदगी भर हमें तौबा करना है, करना है और करना है। अपने रब को मनाना है, मनाना है और मनाना है। नफ्स शैतान का एक हमला यह भी है कि जिंदगी के तेरे 25 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 और 40 साल गुजर गए, अब तक तूने गुनाह नहीं छोड़े, तू अल्लाह का वली कभी नहीं बन सकता, तू तो गुनहगार है। अब थोड़े दिन बचे हैं, उसमें भी इंजॉय कर, अब छोड़, नेक बनने की छोड़, मौलवी बनने की छोड़, बुजुर्ग बनने की बात छोड़ जी, और अब कुछ दिन और मजे कर ले, जो कुछ होगा आखिरत में देखा जाएगा। ये शैतानी वसाविस है, ये शैतानी ख्यालात हैं, और वो नाकाम और नामुराद करना चाहता है, मायूस करना चाहता है, ताकि जहन्नम वाले अमाल की तरफ चल निकले। इसलिए दोस्तों हमें हिम्मत नहीं हारनी। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि बेशक आप खुलूक अजीम के मालिक हैं, यानी आपको बहुत बुलंद अखलाक अता फरमाए। ये अखलाक क्या चीज है, जरा इसको समझना है। आज का ये सबक अगर हम समझ जाए तो इंशाअल्लाह आज की मजलिस कामयाब है। एक बात को समझें, एक है इंसान का जाहिर और एक है बातिन। ठीक, जाहिर को सूरत कहते हैं, जाहिर को सूरत कहते हैं, और बातिन को सीरत कहते हैं। जाहिर की बनावट को सूरत कहते हैं, और बातिन की अच्छी बनावट को सीरत कहते हैं। ठीक, ये सीरत
یہ اخلاق کا نمونہ ہوتی ہے، اخلاق کا نمونہ ہوتی ہے۔ انسان جتنے بھی کام دنیا میں کرتا ہے، جتنے بھی انسان کام کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کام یہ شاخیں ہیں جی، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ اعمال یہ فرع ہیں، شاخیں ہیں، اور اصل اور تنا کیا ہے؟ اخلاق۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، اور تنے کے بعد اس کی ڈالیاں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک درخت ہوتا ہے، اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس میں سے ڈالیاں نکلتی ہیں، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں، کلیاں نکلتی ہیں، پھل اور پھول آتے ہیں۔ ٹھیک؟ تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے فرع ہیں، شاخ ہیں، اور اصل کیا ہے؟ اصل اخلاق ہے۔ تو اعمال فرع ہیں اور اخلاق اصل ہے، تنا ہے۔ اور اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے۔ میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، پیارے نوجوان بچے، پھول جیسی جوانی رکھنے والے، وہ ذرا اگر اس مضمون پر توجہ دیں۔ اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ اور جب اخلاق بنتے ہیں تو اخلاق سے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ تو اعمال یہ اخلاق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اعمال اچھے نہیں ہوتے، اور اخلاق اچھے ہیں تو اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن خود اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے، ایک ہے قوت عقلیہ، ایک ہے قوت غضبیہ، ایک ہے قوت شہویہ۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ قوت عقلیہ، اللہ پاک نے ہر مومن بندے کو، بلکہ ہر انسان کو عقل کا ایک نور عطا فرمایا جس کے ذریعے سے انسان نفع اور نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ یہ عقل کا نور اللہ پاک نے صرف انسانوں کو عطا فرمایا، انسانوں کو عطا فرمایا۔ اسی عقل کے نور کی وجہ سے انسان طرح طرح کی ایجادات کرتا ہے، انسان پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے، سمجھنے سمجھانے کا کام کرتا ہے، خود بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا ہے، خود بھی برائی سے بچتا ہے، دوسروں کو بچاتا ہے، خود بھی ایک راستے پہ چلتا ہے، دوسروں کو بھی چلاتا ہے۔ یہ کام صرف انسانوں میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے، پرندوں میں نہیں ہے، چرندوں میں نہیں ہے، درندوں میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس مخلوق کو، ان مخلوقات کو عقل کا نور نہیں عطا فرمایا۔ عقل کا نور اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اب یہ جو قوت عقلیہ ہے، یہ جو قوت عقلیہ ہے، اس قوت عقلیہ کو جو اللہ پاک نے نور بنا کے انسان کو عطا فرمایا، اس کے ذریعے سے بندہ نفع اور نقصان کا اندازہ لگاتا ہے۔ ٹھیک؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کرنا چاہیے، پیارے اللہ بہترین سے بہترین ہمیں قوت عقلیہ عطا فرما، نفع نقصان کو پہچاننے کا شعور عطا فرما۔ اب اس کا ایک اعلیٰ فرد ہے جس کو افراد کہتے ہیں، اور ایک نچلا فرد ہے جس کو تفرید کہتے ہیں، اور دونوں ناپسند ہیں۔ اس کا ایک بیچ کا فرد ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئی دوستو؟ قوت عقلیہ کا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ آدمی کی عقل اتنی بڑھے، قرآن کا انکار، وحی کا انکار، فرشتوں کا انکار، اللہ کے وجود کا انکار، یہ قوت عقلیہ کا افراط ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے، ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اور تفریط یہ ہے کہ اتنا بیوقوف ہو کہ آدمی موٹی موٹی بات بھی نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ بڑے چھوٹے کو کہتے ہیں بھائی اتنی بھی فہم نہیں تمہارے اندر، کیا بیوقوف پناہ ہے، اتنی بات بھی تم نہیں سمجھتے۔ استاد شاگرد کو کہتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے، سمجھدار دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی اتنی موٹی بات آپ نہیں سمجھتے۔ معلوم ہوا قوت عقلیہ کی تفریط یہ ہے کہ آدمی موٹی موٹی باتوں کو بھی نہ سمجھے۔ تو تفریط بھی غیر مطلوب اور افراط بھی غیر مطلوب۔ عقل کا وہ درجہ کہ جس میں وحی کا، فرشتوں کا، اللہ کے وجود کا انکار کرے، حشر نشر کا، یوم آخرت کا انکار کرے، یہ بھی غیر مطلوب۔ اور بیوقوفی اس درجے کی ہے کہ وہ حقوق ہی نہ سمجھے، اللہ کے منشے کو ہی نہ سمجھے، تو یہ بیوقوف پنا ہے، یہ بھی غیر مطلوب۔ اور اعتدال اس کا مطلوب ہے، اور وہ ہے حکمت۔ عقل کے اعتدال کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔
تو آدمی کو اللہ پاک نے عقل کا نور عطا فرمایا۔ دوسری چیز جس سے اخلاق بنتے ہیں، دوسری چیز ہے قوت غضبیہ۔ اللہ پاک نے ایک انرجی عطا فرمائی ہے انسان کو، قوت غضبیہ کے ذریعے سے انسان نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت اور پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کا اعلیٰ فرد بھی غیر مطلوب اور نچلا فرد بھی غیر مطلوب۔ اس کا اعلیٰ فرد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت غصے میں رہے اور بھیڑیا بن جائے، ہر وقت لوگوں کو پھاڑ کھانے کو آئے، ہر وقت تکلیفیں پہنچائے، ہر وقت ظلم کرے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرے، یہ بھی غیر مطلوب ہے دوست، یہ افراط ہے۔ لہذا گھروں کے اندر میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور میرے بھائی جو میری نظروں کے سامنے بیٹھے وہ بھی غور سے سنیں، بہت سے گھروں کے اندر بگاڑ کی وجہ ماں یا باپ کا بیجا غصہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی راتوں کو دیر تک فون پر جاگتی رہتی ہے، چھپ چھپ کے کال کرتی ہے، جی اپنے فوٹو سینڈ کرتی ہے، وہاں سے ماں کو پتہ ہے، لیکن ہمت اس لیے نہیں ہو رہی شوہر کے سامنے کہنے کی، بچی کے سامنے کہنے کی اس لیے ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ تو اس کو مار دے گا، وہ تو گھر میں سے نکال دے گا، اس وقت ہماری اور عزت تار تار ہو جائے گی، اس لیے وہ کہہ بھی نہیں سکتی اور سہ بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی قوت غضبیہ اعلیٰ درجے کی۔ معلوم ہوا چاہے ماں، چاہے باپ، چاہے گھر میں کوئی بھائی بہن اگر غصے کی مقدار اتنی وافر رکھتا ہے کہ دوسرے لوگ حق بات کہتے ہوئے اس کے سامنے ڈرتے ہیں، صاف بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے یہ اس درجے کی ہے جو افراد کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ مضر ہے۔ اور قوت غضبیہ کی تفریط یہ ہے کہ آدمی کو غصہ ہی نہ آئے، اتنا بحث ہو جائے کہ غصہ ہی نہ آئے۔ دیکھو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اگر غصہ نہیں ہوگا تو آدمی اپنے شاعر اللہ کی کیسے حفاظت کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی عزت آبرو کی کیسے حفاظت کرے گا۔ کچھ اوباش قسم کے نوجوان لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دروازے کے باہر، ونڈو کے باہر، جی تو اگر غصہ ہوگا، اے کیا ہے بھائی یہاں کیوں کھڑے ہو، تو اگر سرخ آنکھیں کر کے دو چار الفاظ غصے میں کہے گا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے، اور اگر کچھ نہیں بولے گا تو وہ تو اور زیادہ دوستوں کو بلا کے لائیں گے اور وہاں تماشا بنائیں گے اور ویڈیو بنائیں گے۔ معلوم ہوا قوت غضبیہ کا افراط بھی غیر مطلوب اور تفریط بھی غیر مطلوب، اس کا درجہ بیچ کا جس کو اعتدال کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں شجاعت۔ قوت غضبیہ کا جو اعلیٰ فرد ہے، یہ اعتدال کا فرد ہے، اس کو کہتے ہیں شجاعت، یہ مطلوب ہے شجاعت مطلوب۔ اس لیے غصہ دوستو ایک انرجی ہے، غصہ اللہ کی ایک نعمت ہے، جیسے پیسہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اسی پیسے سے کوئی جوا کھیلے تو غلط کر رہا ہے، شراب پیے تو غلط کر رہا ہے، نشے کی چیزیں خریدے تو غلط کر رہا ہے، کسی پر ظلم کرنے کی پلاننگ پیسے کے ذریعے سے کرے تو غلط کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح غصہ ایک نعمت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی ظلم کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اگر کسی ظالم کے ہاتھ کو روک رہا ہے، دھمکا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے۔ تو اخلاق جن چیزوں سے بنتے ہیں ان میں سے ایک ہے قوت عقلیہ اور ایک ہے قوت غضبیہ۔ یہ دو بات سمجھ گئی؟ قوت عقلیہ کا اعلیٰ فرد افراط، یہ بھی غیر مطلوب، تفریط یہ بھی غیر مطلوب۔ اسی طرح قوت غضبیہ کا افراط یہ بھی غیر مطلوب، اور نچلا درجہ تفریط یہ بھی غیر مطلوب۔ قوت عقلیہ کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے جو مطلوب ہے، اور قوت غضبیہ کا اعتدال شجاعت کہلاتا ہے جو مطلوب ہے۔ دو بات سمجھ گئے؟ اب تیسرا جس سے اخلاق بنتے ہیں، انسان کا باطن میں سیرت بنتی ہے، اخلاق بنتے ہیں، تیسرا فرد ہے قوت شہویہ۔ شہویہ یہ لفظ شہوت اشتہا سے بنا ہے۔ شہوت کا مطلب ہم لوگ صرف سیکسول جذبات کو ہی سمجھتے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک فرد ہے اس کا، لیکن شہوت کا مطلب صرف سیکسول جذبات نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی چاہت کو اشتہا سے اور قوت شہویہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چاہتیں جو انسان کے اندر آتی ہیں، چاہتیں چاہے وہ اچھی چیزوں کی ہے یا بری، ان چاہتوں کو قوت شہویہ کا اثر کہتے ہیں۔ یہ جو چاہتے ہیں یہ قوت شہویہ کا اثر ہے۔ اب اس کا اعلیٰ فرد افراط وہ بھی غیر مطلوب۔ اگر یہ قوت شہویہ اتنی بڑی ہو، کیا حلال کیا حرام سب برابر، کیا بیوی اور کیا خادمہ سب برابر،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوت شہویہ یہ اعلیٰ درجے کی. پھر شہوت کا تعلق صرف سیکسول جذباتی سے نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے, اشتہا ہوتی ہے. مثلا 2 آدمیوں کے یہاں سے دعوت آئی, ایک نے کہا میرے یہاں عقیقہ ہے, دوسرے نے کہا میرے یہاں ولیمہ ہے. دونوں کی دعوت قبول کر لی. پہلے والے کے یہاں اول وقت میں کھانے چلے گئے اور دوسرے والے کے یہاں آخری وقت میں کھانے چلے گئے. نپٹایا دونوں کو جی. اس کے یہاں 11:30-12 بجے کھانے چلے گئے اور اس کے یہاں 3 بجے گئے کہ پہلے والے کا ہضم ہو گیا. اور دوسرے کو کیا وہ ذرا کچھ کام نکل آیا تھا, اس لیے کام نہیں نکل آیا تھا, وہ پہلے کو ہضم کر رہا تھا تاکہ دوسرے کے یہاں جا کے بھی اچھی طرح سے آلتی پالتی لگا کے 4 زانو بیٹھ کے کھا سکیں جی. اور اگر تیسرے کے یہاں سے دعوت آئی تو وہ بھی قبول. اس کے یہاں کہتے ذرا مجبور ہوں, مہمان آگے, میرا ٹفن بھیج رہا ہوں میں, ذرا وہ بھر کے بھیج دینا. کیا مطلب اس کا؟ یہ قوت شہویہ کا اعلیٰ درجہ افراد کا شکار ہے. پیاری والدہ نے, پیاری بیوی نے بہترین ڈشز تیار کی, بہترین پکوان گھر میں تیار کیے, پیٹ بھر کے کھایا. اس کے بعد بائک لے کر شہر میں نکلا, تالاب کھٹیا گیا اور وہاں جا کر پھر وہاں کوئی تندوری کھا کے آیا, پھر وہاں چکن چائنیز کھا کر آیا, وہاں 65 اڑا کر آیا. کیا مطلب؟ یہ قوت شہویہ کا افراد ہے. بہترین کپڑے ڈریسز موجود ہیں, لیکن ایک مرتبہ دیکھا کہ یار یہاں نیا مال بنا ہے, چلو یہاں دیکھ کے آتا ہوں. وہاں سے ٹی شرٹ لے کر آ رہا ہے, وہاں سے جینس لے کر آ رہا ہے جی. اس کا مطلب گھر کے اندر بہترین لباس موجود ہیں, ضرورت نہیں تھی, کئی سال تک چلیں کپڑے اتنے موجود ہیں, پھر لے کر آئے, معلوم ہوا قوت شہویہ کا افراد. مالدار ہیں, گھر بہترین بنا ہوا موجود ہے, لیکن نہیں ایک اور بنا رہا ہے, ایک اور بنا رہا ہے. قوت شہویہ کا افراد ہے جی. پلاٹ موجود ہیں, نیت بھی کچھ نہیں ہے, آگے کچھ نیت اور ہو تو اچھی اچھی نیتوں سے بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں. نیت بھی کچھ نہیں, بس بڑھائے جا رہا ہے, بڑھائے جا رہا ہے. کوئی نیت نہیں کہ میرے بچوں کے لیے سہولت ہو جائے, میں اس طرح سے تقسیم کر دوں گا, یہ بھی نیت نہیں ہے. بس مال ہے, سوچ رہا ہے کہ اس میں بھی لگا دو, اس لائن میں بھی لگا دو, اس لائن میں بھی, اور پھیلتا جا رہا ہے. یہ ہرس ہی یہ قوت شہویہ کا افراد ہے. اور قوت شہویہ کی تفریط یہ ہے کہ آدمی جائز میں بھی شرمائے, جائز کو بھی جائز نہ سمجھے. ایک نوجوان بچہ تھا, اس کا نکاح ہوا, ٹھیک ٹھاک سا بچہ تھا, سیدھا سادہ سا, جس کو عام زبان میں صوفی صافی کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ مقام تو بہت بلند ہے, لیکن میں عرف میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اب اس کا نکاح ہو گیا, کسی بزرگ کے پاس گیا, حضرت نکاح ہو گیا, دعا کرنا, گناہ بہت ہوا کریں گے. ماشاءاللہ یہ چیز تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ لوگ. کیا کہا حضرت؟ دعا کرنا, نکاح ہو گیا, گھر والوں نے کسی طرح میرا نکاح کر دیا, اب گناہ بہت ہوا کریں گے, اس لیے آپ دعا کرنا. اب بتائیے, بیوی, حلال بیوی, تنہائی کے معاملات اس کے ساتھ عبادت ہیں, تنہائی کا وقت اس کے ساتھ گزارنا عبادت ہے, تنہائی کا عمل جو اللہ پاک نے رکھا ہے اس کے ساتھ عبادت ہے, وہ سنت ہے. لیکن عجیب بات ہے جی, اس کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے, جائز چیز کو بھی گناہ سمجھ رہا ہے. یہ قوت شہویہ کی تفریط ہے. اور اس کا اعتدال والا حصہ اس کو کہتے ہیں عفت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عفت. تو حکمت, شجاعت اور عفت, یہ 3 اعتدال کے درجے یاد رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو اخلاق بنائے ہیں, جن اخلاق کے ذریعے سے کام وجود میں آتے ہیں, کام وجود میں آتے ہیں. تو جتنے بھی کام, جتنے بھی اعمال ہیں بندے کے, چاہے وہ بولنا ہو, چاہے وہ ہنسنا ہو, چاہے کسی کی خدمت کرنا ہو, چاہے کسی کا تعاون کرنا ہو, چاہے کسی کی رہبری کرنا ہو جی, چاہے پڑھنا پڑھانا ہو جی, چاہے کچھ مشورہ دینا ہو, چاہے کوئی سوشل ورک کرنا ہو جی, جتنے بھی اعمال بندہ وجود میں لاتا ہے, ہم میں سے جتنے بھی لوگ اعمال کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے اخلاق کا نتیجہ ہیں. اور اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے. اگر ان 3 چیزوں کے اندر اعتدال نہیں ہے تو اعمال بھی گڑبڑا جاتے ہیں, اعمال بھی گڑبڑا جاتے ہیں. اور اگر یہ تینوں چیزیں اعتدال پر ہیں تو اخلاق بھی اعتدال پر ہوتے ہیں, اور انہی اخلاق کا ڈسپلے اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. پتہ نہیں میں اپنا سبق آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دوستو, ہمارے اکابر مشائخ لوگوں کے ظاہری حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ باطن کیسا ہے, باطن کیسا ہے.
وہ اصل میں انہی چیزوں سے اندازہ لگاتے تھے. وہ جانتے تھے اندر کے گر کیا ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہی کے ایک مرید آئے ایک بچے کو لے کر. حضرت نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں؟ کہ جی حضرت. کہا ان کا ٹکٹ لیا آپ نے؟ کہ حضرت یہ ہیں تو 5 سال کے لیکن دکھنے میں چھوٹے سے لگتے ہیں اس لیے ٹکٹ نہیں لیا. کہا اچھا. کہا وہ جو میں نے آپ کو اجازت خلافت دے رکھی ہے دین کی خدمت کرنے کی وہ میں واپس لیتا ہوں. کہ حضرت معاف کر دیجئے ایسا نہ کیجئے. ادھر سے میں جب جاؤں گا تو 2 ٹکٹ خریدوں گا اس بچے کے لیے. ایک کو پھاڑ کے پھینک دوں گا تاکہ ریلوے کمپنی کو پیسہ پہنچ جائے. جو آتے وقت کا میں نے نہیں لیا وہ بھی جمع ہو جائے اور جاتے وقت کا میں ٹکٹ لے ہی رہا ہوں وہ تو ہوگا ہی جمع. اس لیے حضرت نے فرمایا اچھا ٹکٹ نہیں لیا. اس سے تو مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ آپ کے اندر مال کی محبت ہے تبھی تو ٹکٹ نہیں لیا. لیکن اب خلافت جب لے لی اور اس کے واپس کرنے کا اصرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حب جاہ بھی متحقق ہو گیا کہ حب جاہ کی بھی بیماری ہے, بڑا بن کر رہنے کی بھی بیماری ہے. جاؤ ہوا کھاؤ, اب یہ چیز آپ کو نہیں دی جاتی, تم اس کے اہل نہیں ہو. تو دیکھیے ایک ٹکٹ سے اندازہ لگا لیا, ایک ٹکٹ کے نہ لینے سے اندازہ لگا لیا کہ کیا کیا مرض ہے, کیا کیا مرض ہے. اس لیے اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کے بھید کے جاسوس ہوتے ہیں. وہ کھانے کے اٹھتے ہوئے لقموں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کھانے کی کتنی حرص اندر موجود ہے, کھانے کی حرص کتنی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ جی کہ آدمی اپنے سامنے کی بوٹی تو کھا لیتا ہے اور دوسرے کے سامنے جو بوٹی اس کو اپنی طرف لائے کیسے, اس کے سامنے سے ہاتھ ڈال کے لانا تو اچھی بات نہیں ہے, تو نمک ڈالنے کے بہانے سے ایسا ہلاتا ہے کہ وہ بوٹی بھی ادھر آ جاتی ہے. جاؤ ہوا کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر حرص موجود. مرکز نظام الدین کا واقعہ ہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اس زمانے میں کوئی جماعت آئی 40 دن چلہ پورا کر کے آئی جماعت. دسترخوان بچھانے کا وقت تھا, کہا بھائی چلو کھانے بیٹھ جاؤ. کھانے بیٹھ گئے. جیسے کھانے بیٹھے تو فوراً اس کے بعد کہا اچھا بھائی دیکھو 40 دن میں آپ دعائیں سیکھ کر آئے ہیں, نمازیں سیکھ کر آئے ہیں, فکر آخرت تمہارے اندر آیا ہے, شوق آیا ہے, اس کو باقی رکھیں اور مسجد وار جماعت میں جڑے رہیں, گھر کی تعلیم کو زندہ رکھیں, کتابوں کو پڑھیں, علماء صلحاء سے رابطہ کریں, جوڑیں. اس طرح سے نصیحت کی اور جائیے, بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے. امیر صاحب نے کہا کہ حضرت کارگزاری تو بھی باقی ہے. کہ نہیں کارگزاری تو ہو چکی. تو حضرت نے جب یہ کہا کارگزاری تو ہو چکی تو امیر صاحب نے تیز آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا, میری اجازت کے بغیر کس نے کارگزاری سنا دی؟ تو سب نے کہا ہم نے تو نہیں سنائی. حضرت سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا کہ اصل میں کسی نے نہیں سنائی, لیکن یہ جو آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے یہ کارگزاری تو تھی. آپ کے لقمے چھوٹے تھے یا بڑے تھے, کس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے, کس کے آہستہ چل رہے تھے, کون کس کے سامنے سے بوٹی کھینچ رہا تھا, یہ سب اندازہ ہو گیا کہ کتنے بنے ہیں اور کتنے بگڑے, کتنا سیکھا ہے اور کتنا کچا پن باقی ہے. میرے بھائیوں یہ اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں, یہ دلوں کے بھیدی ہوتے ہیں. ان کے سامنے بیٹھو تو نظروں کو بھی سنبھال کے رکھو, دل کی کیفیات کو بھی سنبھال کے رکھو, اپنے آپ کو بھی سنبھال کے رکھو. ہمارے چند جملوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. ہومیوپیتھک والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پہلے دن پیشنٹ سے اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں, کوئی 15 منٹ لیتا ہے, کوئی آدھا گھنٹہ لیتا ہے, بہت سارے سوالات کرتا ہے اور انہی سوالات سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کی بیماری کا, اسی کے اعتبار سے دوا تجویز کرتا ہے. تو جب ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ وہ اندازے لگا لیتے ہیں, جی یہ اللہ والے بھی گفتگو سے اندازے لگا لیتے ہیں, چال چلن سے اندازے لگا لیتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے سے اندازے لگا لیتے ہیں. کسی زمانے میں جب یہ پورا خطہ ایک تھا, اس زمانے کی بات ہے, اس زمانے میں اساتذہ اس بات کی کوشش کرتے تھے طلبہ کو جو کتاب پڑھنے آتے تھے اگر اس کتاب کے مصنف موجود ہیں, حیات ہیں, تو اپنے شاگرد کو کہتے تھے بیٹا اپنے استاد کے پاس پڑھ کر اس کتاب کو آؤ, اسی استاد کے پاس پڑھ کر آؤ جو اس کے مصنف. تو ایک کتاب پتہ نہیں منطق کی تھی, فلسفے کی تھی یا فقہ کی تھی, اس کے استاد اس کے رائٹر تھے افغانستان میں. تو استاد نے کہا جاؤ بیٹا افغانستان اور وہاں جا کر استاد کے پاس پڑھ کر آؤ. اب یہ بچہ پیدل نہ جانے کیسے کیسے
وہاں پہنچا، ہفتوں مہینوں لگ گئے. اب یہ جب دروازے پہ پہنچا، استاد اس وقت کھانا کھا رہے تھے. کہ کون؟ حضرت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور میں ایک طالب علم ہوں، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں. بعد میں پڑھنے کی بات کرو، بھوکے ہوں گے، کھانے کا وقت ہے، دسترخوان لگائے، ہاتھ دھو کر کھانے بیٹھ جاؤ. کھانے بیٹھ گئے. اب کھانے کے بعد کہا اب بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت وہ جو آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ اس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں. کہا کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ. کہ حضرت میں تو صرف پڑھنے آیا ہوں. نہیں پڑھا تو میں نہیں سکتا. مایوس ہو کر واپس آ گیا. جب اپنے استاذ کے پاس آیا کہ حضرت انہوں نے تو منع کیا کتاب پڑھانے سے، کتاب پڑھانے سے منع کیا. کہ اچھا، کہ آپ نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ نہیں حضرت کچھ بھی نہیں، کھانے بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا، مجھے بٹھا دیا. اور کھانے کے بعد جب پوچھا کہ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی اتنی مشقت اٹھا کے صرف اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آیا ہوں جس کو آپ نے لکھا ہے. تو کہا اگر پڑھنے آئے ہو تو کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی کام اور خدمت ہو تو بتاؤ. یہاں تک کہ میں تو آ گیا واپس. تو استاد نے سمجھا کہ ضرور اس نے کھانے پینے میں کوئی ایسی گڑبڑی کی ہوگی جس سے استاد کو رنجیدگی پہنچی. چنانچہ دسترخوان لگایا گیا، اس بچے کے ہاتھ دھلوائے اور کہا کہ چلو کھاؤ میرے ساتھ. کھانا شروع کیا. اب یہ جو بچہ کھا رہا تھا اس پہ کڑی نظر رکھی کہ دیکھیں یہ کس طرح سے کھاتا ہے. تو کھاتے ہوئے اس کی ایک خامی نظر آئی، ڈیٹیکٹ ہوئی. اور وہ خامی کیا تھی کہ سالن کے تناسب سے لقمہ بڑا بنا رہا تھا. سبزی اور سالن جو بھی کچھ تھا اس کے لیے جتنے درجے کا لقمہ ہونا چاہیے تھا، تو لقمے کے مقابلے میں سبزی زیادہ اٹھا رہا تھا. لقمہ چھوٹا اور سالن زیادہ لے رہا تھا، سبزی زیادہ لے رہا تھا. تو سمجھ گئے اوہو اس کے اندر طبیعت میں اعتدال نہیں ہے. اس لیے وہ استاد بازوق تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کتنی تکلیف کا میرا باعث بنے گا. ابھی تو ایک چیز میں عدم اعتدال سمجھ میں آیا، اور نہ جانے کن کن چیزوں میں بعد میں پتہ چلے گا. کیوں دکھ اٹھائے اور دکھ سہے، تکلیف اٹھائی، ابھی سے اس کو رخصت کر دیتے ہیں. پہلے کہیں اخلاق سیکھ لے، کہیں پہلے اپنے عادات کو درست کر لے، اس کے بعد ہمارے پاس آئے. میرے بھائیو، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. اور اخلاق کے لیے جو 3 چیزیں بنیادی ہیں، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ. اللہ تعالیٰ سے اس کا اعتدال مانگیں، اس کا اعلیٰ فرد مانگیں. اور اس میں جو افراط و تفریط ہے اس سے بچیں. اسی افراط و تفریط کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر دوستوں ناچاقیاں ہیں، ہمارے خاندانوں کے اندر ناچاقیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے رویاں ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، یہ انہی تینوں قوت کے اندر کسی نہ کسی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے. کسی نہ کسی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھوں کا پیالہ پھیلائیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے مانگیں، میرے پیارے اللہ مجھے اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا فرما. پیارے اللہ مجھے اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا فرما. جو میرے بچے، پھول جیسے بچے اللہ جو مجھے آپ نے عطا فرمائے ہیں، اللہ ان بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ دنیا میں بھی میری نجات کا باعث بنا، عزت کا باعث بنا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی میری عزت اور نجات کا باعث بنا. اور دوستو، یہ جو موضوع ہے کہ فکر آخرت جتنا ہمارے اندر اجاگر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا جتنا زیادہ احساس ہمارے اندر ہوگا، جتنا جواب دہی کا احساس ہمارے اندر ہوگا، اتنا ہم راہ راست پہ رہیں گے. اس لیے دوستو، کسی کمپیوٹر آپریٹر سے، کسی کمپیوٹر ڈیزائنر سے آپ یہ لکھ کے لگائیں اپنی دیواروں پر، جہاں لیٹتے ہیں سامنے آپ کی نظر رہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. میں جو بول رہا ہوں وہ بھی سن رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے واقف ہے، تجھے دیکھ رہے ہیں؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. اس قسم کے تذکیری جملے ہم اپنے آفس کے اندر یا جن مقامات پر گناہ سرزد ہو سکتے ہیں ان مقامات کے اوپر ہم لگا کے رکھیں، تاکہ ہمیں وہ بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں، ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں. ہم اپنے سیل فون کی اسکرین پر اس کو لگائیں، ہم ڈیسک ٹاپ پہ اس کو لگائیں، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تیری گھات میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ، اور اس کا مراقبہ کریں گے، اس کو اپنے اندر اتاریں گے، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہر دم
میں اپنے رب کی نظر میں ہوں تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی، انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ نماز کے اندر پیچھے کی صف میں شرارت کر رہا ہے اور اس کے ساتھی اس کو کوہنی مار کے کہتا ہے تیرے ابا تجھے دیکھ رہے ہیں، تو بچہ ایک دم چپ چاپ سیدھا ہو جاتا ہے اور سجدے میں جا کر کئی مطلب پیچھے دیکھتا بھی ہے کہ ابا پیچھے ہیں کہ نہیں ہے جی، اور نہیں ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ شرارت کرتا ہے۔ تو ابا کا کوئی احساس دلا دے کہ تیرا ابا تجھے دیکھ رہا ہے، بچے کو کوئی احساس دلا دے تو بچہ شرارت نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندے کو اس بات کا احساس پیدا کرا دے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ بندہ گناہ نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ اور دوستو دنیا میں جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں یہ کسی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ماہر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس سے کوئی پوچھے بھائی آپ تو اتنے ماہر ہو کہ آپ سے تو ڈرائیونگ ہم نے سیکھی ہے اور آپ نے یہ کیسے غلطی کر ڈالی؟ کہ یار مت پوچھو، میں ادھر کو دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا غافل ہوا اصل راستے سے اور فوراً گاڑی ٹھک گئی۔ معلوم ہوا سامنے کی طرف سے بندہ جہاں غافل ہوا تو ایکسیڈنٹ کا حادثہ وجود میں آیا۔ ہماری ماں بہنیں کچن کے اندر چولہے پر جو پلیٹ فارم ہوتا ہے کھڑی رہتی ہیں اور پتیلی میں نظر رکھتی ہیں، اور جہاں ذرا سی غافل ہوئی، جہاں ذرا فون دیکھا، دودھ ابل گیا۔ کوئی پوچھے کہ کیوں دودھ ابلا؟ کہ اتنی دیر سے کھڑی تھی بالکل ہلنا ہی، اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی دودھ کو، بالکل اس میں جوش نہیں آیا اور ذرا سی ادھر غافل ہوئی اور فوراً دودھ ابل گیا۔ معلوم ہوا اگر کچن کے اندر ہماری ماں بہن کی توجہ پتیلی سے ہٹتی ہے، دیگچی سے ہٹتی ہے تو دودھ ابل جاتا ہے، توے سے ہٹتی ہے تو روٹی جل جاتی ہے، کوکر سے اور سالن سے ہٹتی ہے تو سالن جل جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جتنے بھی حادثے وجود میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے کسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جب بندے کی توجہ اپنے ربا سے ہٹتی ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے۔ جب بندے کی توجہ اپنے ربا سے ہٹتی ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت اس بات کو بھول چکا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اسی وقت آسمان سے بجلی گرائے اور ہلاک کر دے، اس بات پر قادر ہے کہ جن 4 دیواریوں کے اندر گناہ کر رہا ہے ساری دیواروں کو اوپن کر دے، گرا دے اور سارے کے سارے لوگ رنگے ہاتھوں دیکھ لے۔ جی کیا عزت رہے گی سماج کے اندر، کیا عزت رہے گی معاشرے کے اندر؟ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ ایک باغ کا مالک تھا، ملینر بلینر آدمی تھا، شہر میں رہتا تھا، باغ کہیں جنگل میں تھا، پہاڑ کے کہیں دامن میں تھا۔ یہ باغ کا مالک باغ میں پہنچا، وہاں ایک مالی اپنی مالن اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا، بچوں کے ساتھ۔ جیسے یہ باغ میں انٹر ہوا تو مالی کی بیوی پہ اس کی نظر پڑی اور نظر خطا کر گئی۔ نظروں نے جب اس کو دیکھا تو دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، فوراً اندر گیا جو اس نے فارم ہاؤس بنایا تھا اور اس مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لو یہ پیسے ذرا ان کو لے کر بازار میں گھما کے لاؤ اور کچھ پیسے زیادہ دیے کہ کچھ چیز دلوا کے لانا۔ اس طرح سے اس نے تنہائی پیدا کر لی۔ جو مالی کی بیوی تھی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا آج شاید میری عزت پر آ بنی ہے۔ وہ عفیفہ، نقیہ، تقیہ، ذکیہ قسم کی بندی تھی۔ اس نے سوچا ہائے آج میری عزت پر آ بنی ہے۔ چنانچہ جب وہ دور چلا گیا اپنے بچوں کو لے کر، مالک نے اس کو آواز دی، اس کی بیوی کو، ادھر آؤ۔ چنانچہ اس نے اپنی حویلی کے اندر اپنے فارم ہاؤس میں اندر بلایا، فوراً اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا یہ سب کھڑکیاں بند کرو اور اندر کمرے میں آ جاؤ۔ بس وہ عفیف، پاک دامن، حیا کا نمونہ ذات تھی وہ لڑکی، بس وہ تو اس کی کب کبھی چھوٹ گئی۔ اس نے کھڑکی دروازے بند کرنے شروع کیے اور آنسوؤں کی برسات رب کے سامنے پیش کی۔ میرے پیارے رب آج میری عزت پر آ بنی ہے۔ میرے پیارے اللہ میں نے کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ میں حرام تعلقات قائم نہیں کیے۔ میرے پیارے اللہ جب میں کنواری تھی، جب میں نے کسی کے ساتھ میں حرام تعلقات قائم نہیں کیے، اب جب کہ میں کئی بچوں کی ماں ہوں اللہ اب یہ کیا مصیبت آئی ہے، اب یہ کیا میرے اوپر آزمائش آئی ہے۔ میرے پیارے رب میری حفاظت فرما۔ اب وہ کھڑکی بند کر رہی ہے، دل ہی دل کے اندر اللہ سے مناجات کر رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ جب ساری کھڑکی دروازے بند کر دیے، ایک کونے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ اب اس نے زور سے آواز دی کہ کہاں ہے تو؟ ابھی تک تو نے کھڑکی دروازے بند نہیں کیے۔ کہ جی میرے مالک
میں نے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے لیکن ایک کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی. اب وہ بھاری بھرکم ہو کر آیا اور کہ کون سی کھڑکی تجھ سے بند نہیں ہو رہی؟ کیا تو اتنی کمزور ہے کہ تجھ سے کھڑکی بند نہیں ہوتی؟ اس نے کہا مخلوق جن کھڑکیوں اور دروازوں سے دیکھتی ہیں وہ تو میں نے ساری بند کر دی، لیکن جس کھڑکی سے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو پا رہی. بس اتنا کہنا تھا. اس نوجوان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے سوچا ہائے، اس نے مجھے کیسا اپنے رب کی طرف متوجہ کیا، کیسا میرے اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دی. فوراً کانپ گیا، قدموں میں گر گیا اور کہا سوری، مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. تم اللہ کی اتنی نیک بندی اور میں کتنا خبیث، میں کتنا گیا گزرا انسان کہ تیرے اندر لالچ رکھتا ہوں. اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. میرے بھائیوں، یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو دوستو ہماری جلوت اور خلوت دونوں برابر ہو جائیں گی. کیا مخلوق اور کیا تنہائی، ہماری سب کے سب برابر ہو جائیں گی. اس لیے ایک صحابی کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت. غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحت فرمائی تھی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم ہو. کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی ہو. مجلس میں گناہ کا تصور نہیں کر رہے، کیوں کہ اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، مجلس کا روحانی ماحول سجا ہوا ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہاں گناہ کا تصور نہیں کرتے، یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے. قبرستان میں گناہ نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان ہے، ہمیں بھی مر کے یہاں آنا ہے. تو کچھ جگہوں پہ تو ہم آٹومیٹکلی متقی ہوتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے حیث ما کنت، اللہ سے ڈرے جہاں کہیں بھی ہو. مسجد میں ہے تو بھی، بازار میں ہے تو بھی، حرم میں ہے تو بھی، تنہائی میں ہے تو بھی، جہاں جہاں تنہائیوں میں ہے، جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں بھی ہم اللہ سے ڈریں. یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو. اسی طرح کچھ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں ان کے سامنے بندہ تقوی کے ساتھ رہتا ہے. ماں باپ کے سامنے، استاد پیر و مرشد کے سامنے بندہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لاتا. کیوں؟ استاد ہے سامنے، ماں باپ ہے سامنے، مرشد ہے سامنے. لیکن جب یہ نہیں ہوتے تو پھر دوسروں کے سامنے محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو اتق اللہ حیث ما کنت، استاد ہو یا نہ ہو، مرشد ہو یا نہ ہو، ماں باپ ہو یا نہ ہو، کسی بھی محفل میں کہیں بھی بیٹھے ہوں، چاہے پارلیمنٹ میں ہوں، چاہے اپنے آفس میں ہوں، چاہے جاب پر ہوں، چاہے شاپ پر ہوں، چاہے کھیت اور کھلیان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈرتے رہو. دوستو، یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اللہ، آج تک جیسی زندگی گزری وہ گزر گئی، میرے پیارے اللہ بقیہ زندگی کو آپ کی رضا اور مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین وآخر دعوانا یا رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، اور مراقبے سے پہلے کچھ لوگ بیت کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے، توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے. یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکریہ. کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں، جو نئے بیت ہونے والے ہیں وہ ان معمولات کو کریں. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. نیز پاؤ پارا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں.
نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس کے علاوہ گناہ بالکل نہ کریں، گناہ بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، کوئی نفل نہیں کرتا، صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے لیکن گناہ بالکل نہیں کرتا، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہے، نوافل و مستحبات و سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا، تو جہنم میں تو ضرور جانا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو، کسی بزرگ کے سامنے ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ نے فرمایا میرے پیارے بچوں، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو؟ کہ جی حضرت۔ سب کے سب بننا چاہتے ہو؟ جی حضرت۔ بس ایک کام کر لو، صرف ایک کام کرو گے نا؟ کہ حضرت کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کا ولی بننے کے لیے صرف ایک کام تو کر لیں گے، مر کٹ کے کر ہی لیں گے ایک تو۔ کہ سنو، اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا ہے۔ ایک کام جو کرنے کو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا ہے۔ جی کریں گے نا اس کو؟ کہ جی حضرت یہ تو اور آسان ہو گیا۔ کہ گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرو، جی اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ولایت اور اللہ کی ولایت اور معصیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوا کرتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کے سب محتاج بندے ہیں۔ آئیے اللہ کے سامنے بھیک مانگیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ میرے پیارے رب، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں نوجوان بچے اللہ پھول جیسی جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، گرم گرم خون رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، آج یہ گرم خون رکھنے والے جوان بچے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں۔ میرے پیارے اللہ، پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے لوگوں نے پوری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کیے جتنے کہ 20 سال کی عمر رکھنے والوں نے کر ڈالے۔ اور پیارے رب، کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو سکے، ابھی تک نہیں ہوئے، اور وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے، ان کو نہیں کرنا، بلکہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، ہم تو لٹ گئے، ہم تو چھن گیا، اللہ سب کچھ چھن گیا، اللہ تہی تانل ہو گئے، خالی ہاتھ ہو گئے۔ اے میرے پیارے رب، لٹے ہوئے قافلوں پر راستے کے انسان رس کھا لیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کھانا دے دیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ توشہ دے دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم لٹے پیٹے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، تقوی لٹ گیا، تنہائیوں کی عبادت لٹ گئی، مقام احسان لٹ گیا، مقام احسان لٹ گیا، سنتیں لٹ گئیں، ماں باپ کی خدمت لٹ گئی، قرآن پاک کی تلاوت لٹ گئی۔ یا اللہ، درود شریف پڑھنا لٹ گیا، ذکر کرنا لٹ گیا، سب چھوٹ گیا۔ ہائے میرے پیارے رب،
کہ اللہ ہمیں توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے، توفیق طاعت دے دیجئے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، رب کریم معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سہنے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سہنے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، سہنے رب معاف کر دیجئے۔ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ایک ماں کے 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں، گھر میں مہمان آنے والے ہوں، اور ایک بچے نے نجاست کی ہو، گندگی کی ہو، اس پہ مکھی بھنک رہی ہو، تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے کی طرف ہوتی ہے کہ اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا، میرے اس گندے کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میرے پیارے اللہ، جس ماں کا بچہ گندا ہوتا ہے، ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے پر ہوتی ہے۔ اللہ جی ہم سب سے زیادہ گندے ہیں آپ کے، میرے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ گندے بندے ہیں۔ اللہ جی توجہ فرما لیجئے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہیں، آپ توجہ فرما لیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، اللہ ہمیں صاف کر دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ابھی تو نوجوان بچے کماتے بھی نہیں ہیں، ابھی تو باپ کمائی پہ راج کرتے ہیں، باپ کمائی کا ڈیزل اور پیٹرول پھونکتے ہیں، باپ کمائی کا انٹرنیٹ پیکج لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، پھر بھی ہم باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، پھر بھی باپ تنہائی میں اپنی بیٹھک میں پڑا ہوتا ہے، ہم اس کے پاس آ کے نہیں بیٹھتے، نہیں پوچھتے ابا تمہارا کیا دکھتا ہے، نہیں ان کے پیر دباتے، نہیں ان کے سر پہ تیل کی مالش کرتے۔ ماں جو صبح سے شام تک خادموں کی طرح، باندیوں کی طرح، نوکرانیوں کی طرح ہمارے لیے پکوان تیار کرتی ہے، ہمارے کپڑے واشنگ مشین سے دھو کے نکالتی ہے، پرہیز کرتی ہے، اس ماں کو نہیں پوچھتے امی آپ کو کیا خدمت کی ضرورت ہے، امی آپ کو کیا چاہیے۔ ہائے میرے پیارے رب، آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو کیا ہو گیا، یہ فون کے ہو کر رہ گئے، انٹرنیٹ کے ہو کر رہ گئے۔ میرے پیارے اللہ، بچوں کو یہ توفیق دے دیجئے، وہ محبت کی نظر سے روزانہ صبح شام ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بنے۔ حدیث پاک میں ہے جو بچہ بچی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے مفہوم ہے میرے پیارے اللہ، بچوں کو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے، عظمت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ گھر جہنم کے نمونے بن چکے ہیں، اللہ ان کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے۔ کہ اللہ گھروں کے اندر بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، اللہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی محبت پیدا فرما، سچی الفت پیدا فرما۔ کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے بچے ہو چکے لیکن بچے نافرمان نکلے، اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہم آج تک آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے، اللہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہم میں سے آپ نے ایک ایک کو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلانے کے بعد یہ کہا اے میرے بندے تم نے راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی خلوتوں کے اندر جو نافرمانیاں کی تھی، جو گناہ کیے تھے، ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی ویڈیو تیار کروائی تھی، مووی تیار کرائی تھی، کیا اس کو ڈسپلے پہ دکھا دیا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اس کو دکھا دیں یا پھر اس کے بدلے تم جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ تو پیارے اللہ، ہم میں سے کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو اس کو ڈسپلے کروانا پسند کرے، سب کہیں گے اللہ نانا پیارے اللہ مت کیجیے ایسا، ہم جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے، ہم جل کر خاک ہونا پسند کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے دکھا دیا، پیاری ماں دیکھے گی اور کہے گی ہائے میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ کرتا تھا، میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ میری بچی ایسے کارنامے انجام دیتی تھی۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے نبی دیکھیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، میرا امتی ہو کر ایسے کام کرتا تھا۔ میرے پیارے اللہ، میرے سگے بھائی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا بھائی بزرگ بنا پھرتا تھا اور تنہائی میں ایسے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ بڑی رسوائی ہو جائے، اللہ بڑی رسوائی ہو جائے، بڑی رسوائی ہو جائے۔ اللہ ہم تو دنیا میں 4 بندوں کے سامنے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن میدان محشر کی رسوائی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ جی بچا لیجیے، 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 معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ آج تو ہم دھوبی پٹا چاند سا معاف
معافی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، اللہ صفائی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، تقوی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، میرے پیارے اللہ دھو دیجیے، پیارے اللہ دھو دیجیے، پیارے اللہ پاک کر دیجیے، پیارے اللہ ابھی ابھی آپ نے بارش برسائی، سارے پتوں نے، درخت کے سارے پتوں نے غسل کر لیا، سارے پتے صاف ستھرے ہو گئے۔ اے میرے پیارے رب، درختوں کو کون نہلاتا ہے؟ درختوں کو کون غسل دیتا ہے؟ درختوں کی گرد کو کون دھوتا ہے؟ اے میرے پیارے رب، آپ بارش برساتے ہیں، سارے درخت غسل کر لیتے ہیں، سارے درخت کا غسل ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، رحمت کی بارش برسا دیجئے اور ہمارے باطن کو اللہ پاکیزگی تقوی کا غسل دے دیجئے، تقوی کا غسل دے دیجئے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل میت دے، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں، لباس تقوی پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کی نمازیں پڑھیں کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، وہ وقت کیسا ہوگا، وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب ہماری روح نکل جائے گی، بیوی الگ رہے گی، بچے الگ تڑپیں گے، دوست الگ تڑپیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مرد گھر میں داخل ہوں گے، عورتوں کو کہیں گے رونا بند کرو، خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، تلاوت کرو۔ عورتوں کو ایک طرف کونے میں کر دیں گے اور کچھ مرد لوگ ہمارے جسم کو غسل دیں گے۔ ہمارے پہنے ہوئے کپڑے، جن کپڑوں کو پہن کر ہم ناز سے چلا کرتے تھے، نکل سکتے ہوں گے تو نکالیں گے، ورنہ قینچی سے کاٹ ڈالیں گے۔ پھر ہمیں غسل دیا جائے گا، پھر ہمیں 2-3 چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا، پھر ہمیں جنازے کی چارپائی پہ لٹا کر ہمیں 4 کندھوں کے ذریعے سے گھر کے باہر نکالا جائے گا۔ بچے الگ تڑپے گی، بیوی الگ تڑپے گی، بچے الگ تڑپیں گے، دوست احباب الگ تڑپیں گے، اہل والے الگ تڑپیں گے، اور پھر پیارے اللہ پھر چند قدم کے فاصلے پر ہمارے جنازے کو قبرستان میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہماری میت کو قبر کو اتاری جائے گی، تختے درست کیے جائیں گے، اور سب جتنے بھی نیئر دیئر ہوں گے سارے کے سارے 3-3 مٹھی مٹی ہماری قبر میں ڈال کے کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ پھر ہم ہوں گے، فرشتے ہوں گے، ہم ہوں گے، یا تو عذاب ہوگا یا جنت کا گھڑا ہوگا۔ آئے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبر کو دفنانے سے پہلے اللہ جنت کا گھڑا بنانے کے فیصلے فرما دیجیے، جنت کے باغ بنانے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دیجیے کہ اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھر میں دین اور تقوی عطا فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دیجیے، ہمارے گھر میں دین کو زندہ کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کہ اللہ پیارے پیارے نوجوان بچے نشے کی طرف جا رہے، شراب کی طرف جا رہے، جوئے کی طرف جا رہے، کہ اللہ پیارے نبی ہوتے ایک ایک کی پیشانی کا بوسہ دیتے، ایک ایک کو سینے سے لگاتے، ایک ایک کا گریبان پکڑتے اور سمجھاتے۔ میرے پیارے رب، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں، کہ اللہ جو علماء ہیں کہ اللہ ان کی زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما، جو بھی نصیحت کریں کہ اللہ ان کے دل پر اثر کرے۔ میرے پیارے اللہ، نوجوان بچوں کو اپنے بزرگوں کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔